الحمد لله وقفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوستو، کل ہم نے پہلی 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کیا اور آج تیسری آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جو خوبیاں بیان فرمائی اور جن سے بچنے کا حکم دیا وہ ان 10 آیات میں بڑا واضح ہے۔ تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب مومن کی یہ نشانی ہے، یہ خوبی ہے کہ جب کوئی بیہودہ بات کی جائے یا ہو رہی ہو تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اس سے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا جہاں پہ کوئی لغو بات دیکھتے ہیں وہاں سے وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور دوسرا مقام ہے قرآن پاک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمعون لغوا ولا تسیما، کہ جنت میں نہ ہی کوئی لغو بات کی جائے گی، فضول بات کی جائے گی، بے مقصد بات ہوگی اور نہ ہی وہاں پہ کوئی گناہ والی بات ہوگی۔ اور تیسرا مقام ہے سورہ غاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں پہ کوئی بیہودہ بات آپ سنیں گے ہی نہیں۔ یہ جنت کی خوبیوں میں سے خوبیاں ہیں کہ نہ وہاں پہ آپ لغو بات سنیں گے، نہ وہاں پہ کوئی گناہ والی بات سنیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی یہ خوبی ہے سورہ واقعہ کے اندر کہ انسان وہاں سے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں ہم سارا دن کیسی لغو بے مقصد باتوں میں مشغول رہتے ہیں، ہم اپنے ٹائم کو کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اپنی فکر کر لیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے اور ہم کن باتوں میں لذتیں تلاش کر رہے ہیں، ہم کیسی مبہم باتیں کرتے ہیں اور ان میں ہم اپنے لیے لذت ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ لغو بات جب کی جائے، جب وہ سن لے تو اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیتے، وہاں سے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ جنتی لوگوں کی بھی خوبی ہے یا یہ جنت کی خوبی ہے کہ وہاں پہ نہ ہی کوئی لغو بات کی جائے گی، نہ ہی کوئی گناہ والی بات کی جائے گی۔ اور جنتی جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ کوئی ایسی فضول بات کو، بیہودہ بات کو سنیں گے نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے کہ ہم ایسی باتیں جن پہ اپنا وقت ضائع کریں جو باتیں بالکل فضول ہیں، یاوہ گوئی ہیں، بے مقصد ہیں، وقتی لذت کے لیے ہم وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو پھر
ہم کیسے مومن ہیں، کیسے ایمان والے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کی، کامیاب ایمان والوں کی جو اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں ان میں یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ بیہودہ بات کو سنتے نہیں، وہاں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج سے ایسی فضول گوئی سے، ایسی بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھے۔ ہاں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، گپ شپ لگانے کے لیے بیہودگی کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں ہمیں ایک کامیاب مومن بنا دے، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی باتیں کریں۔ ایک دوسرے کی دل جوئی کے لیے اچھے الفاظ سے بھی آپ استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو فائدہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے مذاق کر رہے ہیں، کہتے ہیں اے میرے صحابی، اب جب ہم پہنچیں گے مدینہ میں تو میں تمہیں ایک اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اونٹ کا بچہ کیا کرنا ہے، اس کا میں کیا کروں گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے یا اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر وہ مسکرا دیے، وہ خوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موٹا تازہ ہو گیا۔ تو اس لیے ہم ایسی باتوں میں بھی جو ہے وہ اپنے لیے تسکین ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔